السلام علیکم، اب تک کی خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے جاں بحق ہونے کے بعد مشرق وسطی میں شدید کشیدگی۔ بغداد کے شمال میں بلد ایئر بیس پر 2 راکٹ فائر، 20 امریکی فوجی بھی تعینات تھے۔ ایک راکٹ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب آ گرا۔ امریکی سفارت خانے جانے والا روڈ بند۔ پینتیس امریکی اہداف فلسطینی دارالحکومت تل ابیب نشانے پر ہے۔ امریکہ کی خوشی جلد سوگ میں بدل دیں گے۔ امریکیوں کو جنرل سلیمانی کے قتل کی سزا ضرور دیں گے۔ پاسداران انقلاب کی دھمکی۔ امریکہ نے بھی مشرق وسطی میں مزید 3500 فوجی بھجوا دیے۔ جنرل سلیمانی کے قتل کا مقصد ایران سے جنگ نہیں بلکہ جنگ کا خاتمہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منطق۔ کہا کہ امریکی سفارتکاروں پر حملے کا منصوبہ بنانے والے جنرل قاسم سلیمانی کو مار کر امریکہ کے خلاف بڑی سازش ناکام بنا دی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ایران کسی بھی وقت امریکہ کو جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ امریکہ کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ جوابی کارروائی اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے واضح کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کہا ملٹری ایکشن کا رد عمل ملٹری ایکشن ہی ہوتا ہے۔ عراق میں جنرل سلیمانی اور ساتھیوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ میتیں کربلا پہنچا دی گئیں، پیر کو ایران لائی جائیں گی۔ عراق کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد کا احتجاج، شہر شہر دعائیہ تقاریب کا انعقاد۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جنرل قاسم کے اہل خانہ سے ملاقات۔ جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے دنیا بھر میں شدید تشویش۔ قطری وزیر خارجہ کا ہنگامی دورہ تہران، چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ کہا امریکہ کا خطرناک اقدام عالمی تعلقات کی بنیادی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لیبیا کی پارلیمنٹ نے ترکی سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ ترکی اور قومی اتحاد کی حکومت کے درمیان طے شدہ فوجی تعاون کا سمجھوتہ مسترد۔ لیبیا کی فوجی قیادت نے بھی پارلیمنٹ کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں تاریخی تبدیلی، تعلیم کا قلمدان میٹرک پاس اکبر ایوب کے حوالے۔ شوکت یوسفزئی نے وضاحت دے دی کہ وزارت تعلیم کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ ماضی میں انگوٹھا چھاپ بھی وزیر اعظم رہ چکے۔ تعلیم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بندے میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ جی صاحب، آپ کو میں پنجاب کی طرف سے کہتا ہوں، یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں غلط عادتیں پڑ چکی ہیں جو ہماری پچھلی 30 سال سے، جس طرح کی خاص طور پہ 30 سال سے اس ملک میں جس طرح کی گورننس سسٹم آیا، غلط عادتیں پڑ چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کی پولیس کو بھی تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعظمیہ والی میں ماڈل پولیس اسٹیشن کی افتتاحی تقریب۔ کہا تھانہ، کچہری اور پٹواری کی سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب پولیس اچھا کام کرتی ہے تو ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پنجاب پولیس کو ماڈل پولیس فورس بنائیں گے۔ آئی جی پنجاب پولیس کو بہتر کریں، حکومت ان کے ساتھ ہے۔ لاہور میں ڈاکوؤں سے وزیر اعظم کے رشتہ دار بھی غیر محفوظ۔ وزیر اعظم کے بھانجے شیرشاہ کے گھر میں ڈکیتی۔ ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر سونے کی 8 چوڑیاں، موبائل فونز اور ایک پسٹل لوٹ لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل۔ میئر کراچی کے بیٹے سے پٹنے والے شہری نے اسے معاف کر دیا۔ بیٹے تیمور کے کرتوتوں پر میئر کراچی وسیم اختر کی حسنین حیدر کے گھر جا کر معافی کی درخواست۔ متاثرہ خاندان نے تیمور کو معاف کر دیا۔ مقدمہ واپس لینے کی یقین دہانی۔
میئر کراچی وسیم اختر کے بیٹے تیمور نے اپنے گارڈز کے ہمراہ ڈیفنس میں حسنین کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ غیر فعال پارلیمان قانون سازی کے لیے تیار ہے، تمام اداروں کا پارلیمانی بالادستی کو قبول کرنا خوشائند ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ آرمی ایک بل میں پارلیمانی قواعد نظر انداز کرنا چاہتی تھیں، اسلام آباد پہنچا تو نون لیگ آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت ہی کر چکی تھی۔ آرمی ایکٹ کے حوالے سے نواز شریف کا پیغام پارلیمنٹ کی عزت ہے، جلد بازی ادارے اور پارلیمنٹ دونوں کے لیے بہتر نہیں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی انسداد منشیات عدالت میں پیشی پر گفتگو، کہتے ہیں حکومت میرے خلاف جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنانے کی وجہ سے خوفزدہ ہے، ویڈیو کی فراہمی تک فرد جرم تسلیم نہیں کی جائے گی۔ نواز شریف کے بیرون ملک قیام کا معاملہ، محکمہ صحت پنجاب کی میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی درخواست کے ساتھ منسلک میڈیکل رپورٹس کو پرانا قرار دے دیا۔ نئی رپورٹ 2 جنوری تک کی طلب، سفارشات محکمہ داخلہ کو ارسال کر دی گئی۔ سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، فی تولہ سونا 550 روپے مہنگا ہو کر 90,200 روپے کا ہو گیا۔ 2 ہفتے کے دوران سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,000 روپے کا اضافہ۔ ملک میں سردی کا نیا اسپیل، گلیات نتھیا گلی، ایوبی اور ٹھنڈیانی میں 6 انچ تک برفباری۔ زیارت میں بھی وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسکردو آج بھی -9 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام رہا۔ کراچی میں سرد ہواؤں کی شدت میں کمی آ گئی، پیر کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں گیس کا بحران جاری، صبح اور شام کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ اور کمپریشر سے شہریوں کی معمولاتی زندگی شدید متاثر۔ کھانا کیسے پکائیں، ٹھنڈے پانی سے کیسے نہائیں؟ سی این جی اسٹیشنز کی بندش نے کراچی والوں کی مشکلات اور بھی بڑھا دیں۔ سی این جی 50 گھنٹے بعد بحال ہوئی اور پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کی احتجاج کی دھمکی۔ وزیر اعظم کے نوٹس پر گیس صارفین کے ریلیف کے لیے بڑا قدم، سوئن آرڈر نے صارفین کو اضافی بلوں کی مد میں وصول شدہ 513 ملین روپے کی واپسی شروع کر دی۔ وزیر اعظم کا کم گیس پریشر والے علاقوں میں اضافی بل بھیجنے پر شدید اظہار برہمی، آئندہ حقیقی گیس پریشر کی بنیاد پر بل جاری کرنے کی ہدایت۔ السلام علیکم، اب تک خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے جاں بحق ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی، بغداد کے شمال میں بلد ایئر بیس پر 2 راکٹ فائر، 20 امریکی فوجی بھی تعینات تھے۔ ایک راکٹ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب آ گرا، امریکی سفارت خانے جانے والا روڈ بند۔ 35 امریکی اہداف فلسطینی دارالحکومت تل ابیب نشانے پر ہے، امریکہ کی خوشی جلد سوگ میں بدل دیں گے، امریکیوں کو جنرل سلیمانی کے قتل کی سزا ضرور دیں گے، پاسداران انقلاب کی دھمکی، امریکہ نے بھی مشرق وسطیٰ میں مزید 3,500 فوجی بھجوا دیے۔ جنرل سلیمانی کے قتل کا مقصد ایران سے جنگ نہیں بلکہ جنگ کا خاتمہ ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منطق، کہا کہ امریکی سفارتکاروں پر حملے کا منصوبہ بنانے والے جنرل قاسم سلیمانی کو مار کر امریکہ کے خلاف بڑی سازش ناکام بنا دی، ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ایران کسی بھی وقت امریکہ کو جواب دینے کا حق رکھتا ہے، امریکہ کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے، جوابی کارروائی اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے واضح کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کہا
ملٹری ایکشن کا رد عمل ملٹری ایکشن ہی ہوتا ہے۔ عراق میں جنرل سلیمانی اور ساتھیوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت، میتیں کربلا پہنچا دی گئیں، پیر کو ایران لائی جائیں گی۔ عراق کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد کا احتجاج، شہر شہر دعائیہ تقریب کا انعقاد، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جنرل قاسم کے اہل خانہ سے ملاقات۔ جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے دنیا بھر میں شدید تشویش، قطری وزیر خارجہ کا ہنگامی دورہ تہران، چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون، کہا امریکہ کا خطرناک اقدام عالمی تعلقات کی بنیادی اقدار کے خلاف ورزی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لیبیا کی پارلیمنٹ نے ترکی سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کی منظوری دے دی، ترکی اور قومی اتحاد کی حکومت کے درمیان طے شدہ فوجی تعاون کا سمجھوتہ مسترد، لیبیا کی فوجی قیادت نے بھی پارلیمنٹ کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں تاریخی تبدیلی، تعلیم کا قلمدان میٹرک پاس اکبر ایوب کے حوالے، شوکت یوسفزئی نے وضاحت دے دی کہ وزارت تعلیم کی بنیاد پر نہیں ملتی، ماضی میں انگوٹھا چھاپ بھی وزیر اعظم رہ چکے، تعلیم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بندے میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ جی صاحب، آپ کو میں پنجاب کی طرف سے کہتا ہوں، یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں غلط عادتیں پڑ چکی ہیں جو ہماری پچھلی 30 سال سے، جس طرح کی خاص طور پہ 30 سال سے اس ملک میں جس طرح کی گورننس سسٹم آیا، غلط عادتیں پڑ چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب کی پولیس کو بھی تبدیل کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا اعظمیہ والی میں ماڈل پولیس اسٹیشن کی افتتاحی تقریب، کہا تھانہ، کچہری اور پٹواری کی سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، جب پولیس اچھا کام کرتی ہے تو ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پنجاب پولیس کا ماڈل پولیس فورس